لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج آپ کی سالانہ سنی کانفرنس چکوال لکھوال میں 21 ستمبر 2019 بمطابق 21 محرم الحرام سن 1440 ہجری میں آپ کی خدمت میں بروز ہفتہ موجود ہوں۔ میرے دوستو، اس پروگرام کے حوالے سے مجھے اسٹیج سے موضوع ملا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی محبتیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورت نمبر 48 کی آیت نمبر 29 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، سورت الفتح پارہ نمبر 26۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اس آیت اور ان احادیث کی روشنی میں ان موضوع کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بیان ہو جائے پھر اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میں ایک بات بنیادی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آج کل لوگ جلسے میں آتے ہیں مقابلہ بازی کی نیت سے۔ کوئی سمجھتا ہے ہم فلاں کے مقابلے کے لیے، کوئی سمجھتے ہیں ہم فلاں کے مقابلے کے لیے۔ ہمارے اکابر کی یہ روش نہیں ہے۔ ہمارے اکابر جلسے میں حضرات کو بلاتے ہیں، ہمارے اکابر جلسوں میں عوام کو اسی لیے بلاتے ہیں تاکہ عوام اس میں اپنے عقائد سیکھے، اپنے مسائل سیکھے، دین کے فضائل سیکھے، دین کے دلائل سیکھے۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جب ہم مقابلہ بازی کے جلسے پہ آئیں گے پھر مذہبی غیرت نہیں ہوگی، پھر لڑائی ہوگی، پھر اور لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور جب ہم اس نیت سے آئیں گے، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ، اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ، ہم ان کی محبتیں سیکھیں گے، محبتیں بانٹیں گے، پھر آنے کا طرز بدل جائے گا۔ میرے دوستو، میں عقیدہ ختم نبوت کے کانفرنسز میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ مرزائیت ملعون ہے اپنی جگہ، لیکن آپ مرزائیت کو بنیاد بنا کے جلسے میں نہ آئیں۔ آپ اس لیے آئیں، ہم رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم آخری نبی کی فضیلت دلیل میں سننے آئے ہیں۔ اسی طرح میں کہوں، منکر صحابہ کی منحوسیت اپنی جگہ، لیکن ان جلسوں میں آنے کا مقصد یہ نہ ہو، مقصد یہ ہو جیسے جسم کے چہرے پر موجود دو آنکھیں ہیں ویسے ایمان کی دو آنکھیں ہیں۔ ان دو آنکھوں میں کوئی ایک آنکھ خراب ہو، بندے کا حسن چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ دل کے ایمان کی دو آنکھوں میں صحابہ اور اہل بیت ہیں، ان میں کسی ایک آنکھ سے رشتہ ٹوٹ جائے، ایمان کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ بندہ اس لیے جلسے میں آئے کہ میرے آنے کا مقصد اپنے ایمان کی دلیل سیکھنا ہے۔ یہ میں نے صرف آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے تاکہ آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہمارے آنے کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم مذہب کو بطور مذہب پڑھیں گے، جب ہم مذہب کو بطور ایمان پڑھیں گے، ہم مذہب کو بطور دلیل پڑھیں گے تو سمجھنا بھی آسان ہے، سمجھانا بھی آسان ہے۔ دیکھو، مرزائی نہ ہوتے، یہ تو 200 سال سے آئے ہیں، پہلے ختم نبوت بیان نہیں ہوتی تھی، بولیے، یا جس علاقے میں مرزائی نہ ہو ہم ختم نبوت چھوڑ دیں گے؟ منکر صحابہ تو بعد کی پیدائش ہے، دین پہلے سے چلا ہے۔ یہ منکر نہ ہوتے ہم صحابہ اور اہل بیت کے ترانے نہ گاتے۔ ائمہ پتان تو بعد میں آیا ہے، یہ نہ ہوتے 1857 کی غیر مقلدیت، کیا ہم چھوڑ دیتے امام اعظم ابو حنیفہ کو؟ تو میرے دوستوں، ہم اپنے دین پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ ڈی خان میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے سالانہ ختم نبوت کانفرنس، بہت بڑا میدان ہے، حق نواز پارک۔ وہ میں نے جلسے میں بات شروع کی تو مجھے حکومتی ایجنسی کی طرف سے ایک کال آئی،
مفتی صاحب آپ کا جلسہ شروع ہے؟ میں نے کہا جی شروع ہے. کون بیان کر رہا ہے؟ یہ. بعد میں کون کرے گا؟ یہ. اس سے پہلے کس نے کیا؟ یہ. میں بتاتا گیا. مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا پوچھنا ہے. تو مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ جلسہ کن کے خلاف ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی کسی کے خلاف نہیں ہے. کسی کے خلاف نہیں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. ختم نبوت کانفرنس جلسہ ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. تو پھر آپ کا جلسہ کس لیے ہے؟ مرزائیوں کے خلاف نہیں ہے؟ میں نے کہا ہمارا جلسہ اس لیے ہے کہ ہم مسلمان رسول اللہ کو آخری نبی مانتے، حضور کے بعد نیا نبی نہیں مانتے. ہم اپنے مسلمانوں کو اپنے مذہب کی دلیل سمجھا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ دن اور یہ دن میرے جلسے پہ کوئی پابندی نہیں لگی. مولانا عنوان ٹھیک رکھیں، انداز ٹھیک رکھیں. جب ملک ہمارا ہے ہم فرقہ واریت پہ لعنت بھیجیں، ملک ہمارا ہے دہشت گردی پہ لعنت بھیجیں، اپنے مذہب کو دلیل کے ساتھ سمجھاؤ، سر اٹھا کے چلو، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ عنوان ٹھیک رکھے. جب مذہب ہے نا، اپنے مذہب کے پرچار پہ کبھی مسئلہ نہیں ہوتا، کبھی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ ہم نے اپنے اکابر سے سیکھا ہے. میں اپنے عنوان پہ بات کر رہا ہوں. میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جسے کہتے ہیں حدیث ثقلین. یہ موطا امام مالک میں موجود ہے. موطا امام مالک حدیث پاک کی وہ اہم کتاب ہے جس کتاب کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب کے بعد دوسرے نمبر پہ حدیث پاک میں دوسرے نمبر پہ جو جمع ہوئی ہے وہ کتاب موطا امام مالک ہے. پہلے نمبر پہ جو کتاب جمع ہوئی ہے وہ امام ابو حنیفہ کی کتاب کتاب الآثار ہے. اس کے دوسرے نمبر پہ موطا امام مالک ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول من دون علم الشریعہ فهو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا. کا صحابہ کے بعد جس نے حدیث پاک کی پہلی کتاب لکھی ہے اس کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، اس کے بعد جس نے لکھی ہے اسے موطا امام مالک کہتے ہیں. موطا امام مالک میں یہ حدیث پاک موجود ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد فرمایا ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اے میری امت کے لوگوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تمہیں گمراہی چھو نہیں سکتی اگر تم ان دونوں کو اپنے پاس مضبوطی سے چمٹے رکھو. کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے نبی کی سنت ہے. سنت اور کتاب کو مان لو، آپ کبھی نہیں ہلیں گے. اہل سنت والجماعت احناف کا یہ نظریہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہماری باتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا فلاں جگہ سے گزر رہے تھے، اندھیرا تھا، آواز آ گئی، اب کس نے آواز دی، اندھیرے میں کس نے بولا، کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ہم دن کی روشنی میں کرنے والی بات کرتے ہیں، اسی لیے ہم قرآن سے بات کریں گے، حضور کی سنت سے بات کریں گے. میں آپ کی خدمت میں اس عنوان پہ صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں پہ قرآن بھی پیش کروں گا، رسول اللہ کا فرمان بھی پیش کروں گا. توجہ رکھنا، یہ سورت نمبر 48 ہے، پارہ نمبر 26 ہے، سورت الفتح ہے، آیت نمبر 28 اور 29 ہے، ان کی آخری آیات ہیں. میں اس رکوع کا ترجمہ کر لیتا ہوں، قدر تشریح کے بعد احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کی ذات وہ بلند ذات ہے جس نے پیغمبر کو ہدایت دے کر بھیجا ہے. حضور پاک ہدایت کے ساتھ آئے، ودین الحق، حق کا دین لے کر آئے، لیظہرہ علی الدین کلہ، پیغمبر اسلام کی ڈیوٹی یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دین کی دعوت کو لے کر پوری دنیا کے تمام غلط ادیان پر اس کو غالب کر دیں گے. جب رسول اللہ غالب کریں گے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ پاک حضور پاک کی مدد فرمائیں گے. پھر دعوی محمدی یوں پیش کیا، دعوی نبوت یوں پیش کیا، فرمایا محمد الرسول اللہ، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا رسول ہے. والذین معہ، اللہ نے جو اسے جماعت دی ہے، جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں، صحابہ اور اہل بیت دونوں ہیں، ان کی صفت فرمائی اشداء علی الکفار، وہ کافر کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا. اے پیغمبر الاسلام، آپ نے اسی کسی غیر دینی ایکٹیویٹی میں مشغول نہیں دیکھنا، غیر دینی ایکٹیویٹی میں مشغول نہیں ہوں گے، بلکہ رکعا
رکعا سجدا، یہ نمازی ہوں گے، رکوع کرتے نظر آئیں گے، سجدہ ادا کرتے نظر آئیں گے، اور نماز سے ہٹ کے ان کا کام کیا ہوگا؟ یبتغون، یہ دل سے چاہیں گے، فضلا من اللہ، اللہ کا فضل مل جائے، ورضوانا، رب کی پسند مل جائے، سیماہم، ہاں ان کی نشانی یہ ہے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں دیکھو، من اثر السجود، نماز کا اثر ان کے اوپر، ان کے چہروں پر موجود ہوگا۔ نماز کا اثر یعنی نور کا اثر، عبادت کا اثر، اللہ کی رضامندی کا اثر ان کے چہروں میں ہوگا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اے پیغمبر میں نے آپ کو جماعت وہ دی ہے جن کی مثالیں آپ کے قرآن سے پہلے تورات میں لکھ چکا ہوں۔ ومثلہم فی الانجیل، حضرت عیسیٰ پر اترنے والی کتاب انجیل میں ان کی باتیں موجود ہیں۔ یہ جماعت ایسی ہے کزرع، اس کی مثال ایک کھیتی سے لیجئے، اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى، جو چار چیزوں سے مل کے کھیتی معرض وجود میں آتی ہے۔ پہلے دانے کو بوا، پھر وہاں سے کوپل نکلی، وہ بڑی ہوئی، اپنے تنے پہ کھڑے ہو کے وہ مضبوط ہو گئی۔ فرمایا جس طرح کھیتی میں دانا بویا جاتا ہے، کوپل نکلتی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے، پھر ایک پھول کے بعد ایک تناور درخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کی مثال بھی ایسے ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے بیج بویا ہے، ان کے دلوں میں ایمان ابھر آیا ہے، یہ آہستہ آہستہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے ہیں۔ یہ کمزور تھے، اب یہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ جب یہ مضبوط ہو گئے ہیں، فاستوى علی سوقہ، جس طرح وہ ایک دانہ جو زمین میں بویا گیا، بعد میں تنا بن کے مضبوط کھڑا ہو گیا، ویسے آپ کی یہ جماعت مضبوط ہو جائے گی۔ یعجب الزراع، جب کھیتی مضبوط ہو جاتی ہے، جو کھیتی بونے والا ہوتا ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور جو کھیتی کا دشمن ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا پیغمبر جب آپ کی یہ جماعت مضبوط ہو جائے گی، آپ خوش ہو جائیں گے، کافر پریشان ہو جائیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ ان کو ایمان والا بھی مانتا ہے، ان سے وعدہ کرتا ہے، عملوا الصالحات، جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں، منہم، یہی جماعت میں سے، مغفرہ، غلطی ہوئی تو اللہ معاف کریں گے، واجرا عظیما، اس نیکی پہ بڑھ کے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ سن لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو آیا وہ بچ گیا، جو نہیں آیا وہ غرق ہو گیا۔ اسی لیے اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنا سیکھو، ان سے پیار سیکھو۔ اس آیت اور اس حدیث کو ملا کر میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں۔ چائے بنتی تب ہے جب دودھ اور پتی کو ملا دیا جائے۔ اب توجہ رکھنا، اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس سے پتہ چلا اللہ نے ہدایت رسول اللہ کو آسمانوں سے دے کر بھیجا ہے۔ ہدایت رسول اللہ کے ساتھ آئی ہے۔ ہمارا دعویٰ دین سماوی کا ہے، دین آسمانی کا ہے، وہ اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ وَدِينِ الْحَقِّ، اور حق دین حضور کے آنے کے بعد حضور والا ہے۔ اچھا، جب یہ دین آ جائے گا، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، باقی تمام دینوں پر حضور کا دین غالب ہو جائے گا۔ غالب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک دلیل کے ساتھ، نمبر دو طاقت کے ساتھ۔ رسول اللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل سے حضور نے دین غالب کیا ہے۔ حضور کے مقابلے میں کوئی بد دین ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ کوئی سوال کرتا رسول اللہ جواب دیتے۔ الخصائص الکبریٰ میں ہے، اللہ کے رسول کے پاس تورات انجیل پڑھا ہوا ایک بندہ بڑے سوال لے کر آیا۔ جب رسول اللہ کے سامنے آیا سارے سوال کافور ہو گئے، ایک سوال بچا۔ اس نے کہا جی مجھے آپ کے قرآن پر اعتراض ہے، مجھے بتائیں آپ کا قرآن کہتا ہے ارضھا کعرض السماوات والارض، جنت زمین آسمان سے بڑی ہے۔ جب جنت اتنی بڑی ہے تو جہنم کتنی ہوگی؟ پھر جہنم کہاں ہے؟ زمین آسمان تو کائنات ہے، کائنات جتنی ہوگی جنت۔ اب پیچھے کوئی سپیس بچا، پیچھے کوئی فاصلہ بچا جہاں جہنم ہو؟
رسول اللہ نے جو جواب دیا ہے، امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک سوال کا جواب تو دے دے، جو سوال کا جواب دے گا اس جواب میں تیرے اس سوال کا جواب ہوگا۔ اس نے پوچھا بتائیں، رسول اللہ نے فرمایا بتا، جب دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، جب دن آ جائے پھر رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آ جائے پھر دن کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ تورات انجیل والا کہنے لگا یہ میرے اللہ کے کارنامے ہیں، رب رات کو بھیج کے دن کو سمیٹ لے، دن کو بھیج کے رات کو سمیٹ لے۔ کہا بیٹا تیرا جواب ہو گیا، جس اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے وہ اسی طرح جہنم کو بنا سکتا ہے۔ دلیل کے ساتھ غلبے پر کام کرنا یہ رسول اللہ کا شیوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دلیل کے ساتھ دین کو ایسے غالب کیا جیسے غالب کرنے کا حق ہو۔ میدان مکہ سجا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، اور ان کے اوپر جو ایران کا یزدجر والے لوگ ہیں اور ایران کے جو کیا کہتے ہیں کسرا والے ہیں غالب آ گئے ہیں۔ اس وقت کافروں کی دو طاقتیں تھیں، ایک روم ایک ایران، کیسر و کسرا جیسے کہتے ہیں، کیسر روم ہے اور کسرا ایران ہے۔ تو یہ دونوں طاقتیں تھیں، ایرانی مجوسی تھے اور وہ عیسائی تھے۔ عیسائی کچھ بھی ہو دین سماوی تو مانتا تھا، تو مسلمانوں کی تھوڑی تائید ان کے ساتھ تھی کہ یار انجیل والے تو ہیں، یہ ابتدائے اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر مجوسی جیت جاتے تو ابو جہل اینڈ کمپنی یہ بغلیں بجاتی، اور عیسائیوں کو فتح ہو جاتی تو مسلمان خوشی کا اظہار کرتے، دیکھو آسمانی کتاب والے تو جیتے ہیں نا۔ یوں ہی چلا۔ ہوا یہ کہ کسرا چڑھ گیا رومیوں پر اور اس نے تباہ و برباد کر دیا، ان کے تخت کو تاراج کر دیا، غلبہ لے لیا۔ اب یہ وہ وقت ہے جب بلال کو تپتی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، جب زنیرہ کی آنکھیں نکل چکی ہیں، اور جب حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور مسلمان مغلوب ہیں، ہجرت حبشہ ہو چکی ہے۔ یہ عالم ہے۔ اس طرح کے عالم میں پیشن گوئی اللہ کے رسول نے دی، فرمایا جی نہیں، فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، یہ تو چند دنوں کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں گے غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، چھوٹے سے کونے پہ بیٹھے ہیں لیکن ابھی یہ غالب آ جائیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب رومیوں کو کچھ نہیں بچا تھا، تو کافروں نے مزید ہنسنا شروع کر دیا، کہا واہ وہ تو برباد تباہ ہو گئے ہیں، ستیہ ناس ہو گئے ہیں، گرینڈ اور کرش کر دیا گیا ان کو، یہ سيغلبون دوبارہ آئیں گے۔ میں نے کہا نا دلیل کی طاقت سے حضور نے غلبہ کیسے حاصل کیا، توجہ رکھنا، میں عنوان پہ بات کروں گا لیکن دلیل کو کھول رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک کافر نے کہا وہ شرط لگاتے ہیں، اس وقت شرط کو منع نہیں کیا گیا تھا، فرمایا جی شرط ہو گیا، ایک روایت میں 10 اونٹ ہے، ایک روایت میں 100 اونٹ ہے، شرط لگے گا، میں دوں گا جو وہ جیتے تو میں دوں گا جو وہ جیتے۔ بضع عربی زبان میں 1 سے لے کر 3 سے لے کر 9 تک کا اطلاق ہوتا ہے، 9 سے آگے نہیں جا سکتا بضع۔ میں کہوں نا بضع رجال، زیادہ سے زیادہ 9 بندے ہیں، تو قرآن نے کہا بضع سنین، چند سال ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 9 سال بنتے، زیادہ سے زیادہ، اس سے کم نہیں بنتے، اس سے زیادہ نہیں بنتے۔ تو ابو بکر صدیق نے شرط لگا دی، اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ جی ٹھیک ہو گیا۔ عین جس دن بدر کا میدان فتح ہوتا ہے، 9 سال پورے ہو رہے ہیں، دلیل کے ساتھ حضور نے یوں دین کا غلبہ دیا ہے، اسے کہتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ 2 مثالیں ہو گئیں، ایک مثال میں مزید دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیا ہے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا قرآن لاؤ، نہیں تو 10 صورتیں لاؤ، نہیں تو 1 صورت لاؤ۔ مکہ کے لوگوں کا حافظہ، ان کی زبانیں میں نطق لسان پہ عرب تھا۔ یہ دمدمۃ الجنت جہاں حضرت علی حضرت معاویہ کی صلح ہوئی ہے، تبوک سے واپسی پہ ہم تھے، میں نے بعض عرب کو یوں بدویوں کو گفتگو کرتے دیکھے، بندے کو رشک آتا ہے کہ یہ لوگ بولتے کیسے ہیں۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد ان کا یہ عالم ہے، اس وقت ان کا کتنا زیادہ تھا۔ تو جب چیلنج آیا کہ اس جیسا کلام لاؤ، تو ابو جہل ایک کلام لے کر آیا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب طویل لہو خرطوم طویل و ذنب قصیر، یہ اس طرح کی آیتیں بنا کے لائے۔ لیکن اپنے لوگوں نے کہا وہ یہ پیش نہ کرنا حضور کے مقابلے میں، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، یہ تو تو نے اس کی نقل کی، وہ پیش نہ کرنا، ناک کٹ جائے گی، وہ باپ دادا سے تم شعر ہو، شاعر ہو، شعر کہنے والے ہو، نہ پیش کرنا۔
تو یہ ڈر گئے، انہوں نے پیش نہ کیا. وہ پیش ہی کرتا تو چل کہاں سکتا تھا، یہ تو قرآن کے لفظ چوری کیے گئے تھے. تو پوری دنیا کے یہ ظالم عاجز آ گئے، قرآن جیسا قرآن بنا کے نہیں لا سکے. اسے کہتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. حضور نے ہر دین پر اپنے دین کو دلیل کے ساتھ غالب کیا. غلبے کا دوسرا معنی کہ طاقت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ غالب ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، یہ کام اس وقت تک نہیں ہو چکا تھا کہ پوری دنیا میں جتنے حصے پر کافر سرکش ہے دلیل اور غلبے کے ساتھ، تو یہ غلبہ ہو چکا ہے، طاقت کے بلبوتے پہ ان کو غالب مغلوب کر دیا جائے. یہ کام اللہ نے حضور پاک کے صحابہ اور اہل بیت سے لیا. جو عنوان میں کر رہا ہوں سنیے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دینوں پہ دین اسلام غالب ہو. یہ کام حضرت عمر فاروق کے دور پہ پورا ہوا ہے، جب کیسر و کسریٰ کے تخت کو ان کے پاؤں میں لا کے رکھ دیا گیا ہے. وہ آیا تھا نا سراقہ بن جاشم رضی اللہ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے. حضور کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹ ملیں گے ہجرت کے سفر پہ، گھوڑا دب جاتا، پھر توبہ کرتا تو نکل آتا. آخر حضور نے فرمایا سراقہ تجھے کسریٰ کے کنگن ملیں گے. کسریٰ کے کنگن یہ اس وقت فرما رہے ہیں جس وقت اپنے سر چھپانے کے لیے غار میں بیٹھے ہیں، اس وقت فرمایا جا رہا ہے. اور یہ کب پورا ہوا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. دور فاروقی میں جب حکمران عمر تھا، ان کا مشیر علی المرتضیٰ تھا. صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. اللہ نے یہ غلبہ طاقت کے ساتھ تمام دینوں کو غالب کر دینا یہ عمر فاروق کے دور پہ پورا کرا. میں نے کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ میں اللہ نے ایک کام رسول اللہ سے لیا دلیل کے ساتھ غالب، ایک کام ان سے لیا طاقت کے ساتھ غلبہ کر کے دکھایا. اچھا، سراقہ کے کنگن جب عمر فاروق کے دور میں ایران کو فتح کرتے ہوئے وہ لائے گئے، جو وہ ہاتھ میں کنگن پہنتا تھا. یہ کنگن آج کے دور کے کیا تھے؟ اس کنگن کو چوڑی نہ سمجھنا، یہ کنگن لفظ کنگن ہے، اس کو ترجمہ دیکھا کرو عربی زبان میں اس کا اطلاق کہاں ہوتا ہے. اس کنگن سے مراد ہے یہاں لگے ہوئے پھول ہے. تو کنگن اس زمانے میں ادھر ورزی کے پھول نہیں ہوتے تھے نا، اب چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے ان کے یہاں پھول لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھول لگ گیا تو رینک بڑھ گیا، رتبہ بڑھ گیا، اس کو مزید درجہ مل گیا، اس کی پروموشن ہو گئی، ترقی ہو گئی. اسے کنگن تھے، وہ اپنے کنگن یوں رکھتا تھا، وہ ترقی دیکھتا ہے. اس جیسا خوبصورت، اس جیسا سونے والا، اس جیسا مہنگا کنگن کسی کا نہیں ہے. اس کے پھول اور رینک ہوتے تھے. وہ کوئی عورت نہیں تھا کہ اپنے ہاتھ میں چوڑیاں پہنے، وہ کنگن سے مراد اس کے رینک تھے. وہ رینک اس بادشاہ کے کندھوں پہ اور اس کے ہاتھوں پہ تھے، وہی رسول اللہ کے صحابی کے ہاتھوں میں عمر فاروق کے دور میں آئے. یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. میں اس کو چلا سکتا ہوں تفصیل، لیکن میں عنوان پہ آ رہا ہوں. توجہ، محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے قرآن نے دعویٰ پیش کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یاد رکھیں، زبان خداوندی میں، زبان خداوندی میں رسول اللہ کا لفظ، رسول اللہ کا لفظ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں ہے. قل انی رسول اللہ علیکم، یہ ان کا اپنا جملہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. زبان خداوندی میں محمد الرسول اللہ، نام کے ساتھ رسول اللہ کہنا یہ حضور کا خاصہ ہے. پورے قرآن میں کسی نبی کے نام کے ساتھ اس کے رسول اللہ کا خاصہ اور لفظ ذکر ہونا یہ کہیں سے آپ کو نہیں ملے گا، کہیں سے بھی نہیں ملے گا. آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے کہ نبی کا نام اور ساتھ رسول اللہ ہو. وہ جو قول ہے تو اپنا قول ہے، جیسے انی رسول اللہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، یا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، وہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس پہاڑ سے نکلی تھی. تو یہ خود وہ کہا جا رہا ہے لیکن نام ساتھ نہیں ہے. یہ حضور کی صفت ہے کہ نام بھی ساتھ ہے اور رسول اللہ کا لفظ بھی ساتھ ہے. فرمایا پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. اچھا، ان کی رسالت کی نشانی، گواہ بطور دلیل، ان کے پاس کوئی ایویڈنس، وہ اسباب کی دنیا میں کیا ہے؟ رسول اللہ کی جماعت ہے. حضور کی جماعت دو قسم پہ ہے، یا رسول اللہ کے اوپر جان دینے والا ہے اور یا جان دینے والا ہے اور گھر کا فرد بھی ہے، یا مرید ہے اور یا مرید بھی ہے تو گھر کا فرد بھی ہے. جو حضور کا مرید ہے اسے صحابی کہتے ہیں، جو مرید بھی ہے گھر کا فرد بھی ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں، اور اس پوری جماعت کو ملا کے جماعت صحابہ کہتے ہیں. جب لفظ صحابی آئے تو اہل بیت اس کے اندر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب صحابہ کہیں گے تو ہر اہل بیت صحابی ہے. جو رسول اللہ کے اہل بیت ہیں وہ سارے صحابہ ہیں.
5,000 کے نوٹ میں 1,000 کے 5 نوٹ موجود ہوتے ہیں. جب بڑی بات آ جائے نا چھوٹوں کو ساتھ کہنا نہیں پڑتا نسبتیں بتانے کے لیے. میرے دوستو تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت ہے، پھر آگے دلیل میں فرمایا والذین معہ، وہ تمام لوگ جو رسول اللہ کی معیت میں ہیں. اب ان کی صفات کیا ہے؟ اللہ اکبر. ان صحابہ اور اہل بیت کی صفات لو، قرآن پاک ذکر کر رہا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے. فرمایا ان میں سختی بھی ہے نرمی بھی ہے، لیکن سختی اور نرمی کا محل اپنا اپنا ہے، اور اپنے اپنے محل پہ رکھو گے تو کامیاب رہو گے. سختی اور نرمی ہونی بھی چاہیے اور اکٹھی ہونی چاہیے، لیکن علیحدہ علیحدہ چلے. منہ میں نرم زبان بھی ہے جس میں ہڈی نہیں ہے، لیکن غلط چلے تو ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. اور منہ میں دانت بھی ہیں جن کا کام سختی ہی سختی ہے، لیکن یہ برابر چلے. تو صحابہ میں نرمی اور سختی بھی برابر تھی. فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سختی جو تھی وہ غیروں کے لیے تھی، نرمی جو تھی وہ اپنوں کے لیے تھی. یوں کریں گے تو امت بنے گی. آج امت بنانے کے لیے لوگ غیروں کے لیے نرمی کرتے ہیں، اپنوں کے لیے سختی کرتے ہیں. اپنوں پہ فتوے، اس کو امت بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، اور جو امت سے خارج ہے اس کو گلے سے لگا کے کہنا ہے جی امت بن جاؤ. یوں امتیں نہیں بنتی. دلیل کی دنیا میں امت بنتی ہے رحماء بینہم، نرمی اپنوں سے ہے، شدہ علی الکفار سختی غیروں سے. یوں امت بنتی ہے. امت بنانے کے لیے اس حدیث پاک میں امت کے آخری طبقے کی اصلاح تب ہوگی جیسے امت کے پہلے طبقے کی ہوئی ہے. نرمی اس وقت اپنوں سے رکھی گئی، جو کلمہ پڑھے وہ ہمارا بھائی ہے، اور سختی اس سے ہے جو بدماشی کر کے سامنے آئے. ہر کام یوں پیار سے ہوتا نا تو رسول اللہ غزوات میں 27 مرتبہ کبھی تلوار نہ اٹھاتے. ہر بات یوں ہی کال حل ہو جاتا ہے نا تو یوں ہی نہ ہوتے. ہماری زبان میں کہتے ہیں 4 کتابیں بھی اتری ہیں، ساتھ ایک دگا بھی اترا ہے. ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں. تو ساتھ یہ ترتیب ہوتی ہے. اسی لیے اشداء علی الکفار کا کافر کے مقابلے میں سخت ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ اسے فرماتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. اچھا، نرمی اور سختی کی سب سے بڑی مثالیں کئی ہیں. ایک مثال تاریخ ابن عساکر سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جسے تاریخ مدینہ دمشق بھی کہتے ہیں. امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ لکھی ہے. آپ نے دیکھ ہو تو میرے پاس لائبریری میں ہے، 37 جلدوں پہ یہ کتاب ہے جو پوری ابن عساکر نے تاریخ لکھی ہے، عربی زبان میں. اس میں آپ آئے نا حضرت علی حضرت معاویہ کی مشاجرات پہ انہوں نے نرمی اور سختی کی ایک مثال لکھی اور اخیر کر دی ہے. جب حضرت علی حضرت معاویہ میں جنگ جاری تھی، جو بعد میں حضرت حسن کی صلح پہ بھائی بھائی بن گئے تھے. کیوں؟ جس لڑائی کے بعد صلح ہو جائے نا وہ لڑائی نہیں رہتی، جس جنگ کے بعد راضی نامہ ہو جائے وہ جنگ نہیں رہتی. اس لیے میں صلح کی بات کرتا ہوں. کئی میٹنگز میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، حکومتی میٹنگ میں میں کہتا ہوں آؤ صلح حسن پہ عمل کر لیتے ہیں. جس کو حضرت حسن نے تسلیم کیا حسن والا بھی مان لینا، صلح حسن پہ آ جاتے ہیں نا، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت حسن بزدلی میں صلح کرنے والا بندہ نہیں ہے. حضرت حسن جنگی فائٹر ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت حسن کون ہے؟ یوں چادر کندھے پہ تھی. 21 رمضان کو جب حضرت علی المرتضیٰ نماز پڑھنے کے لیے صبح تہجد کے لیے جامع مسجد کوفہ تشریف لا رہے تھے، جس میں حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے. حضرت حسن کو وضو کرنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو بابا جان حضرت علی پہلے آئے. وہ وہ کیا نام ہے اس لانتی کا جس نے حضرت علی کو قتل کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم. وہ اس وقت صف میں چھپا ہوا تھا. حضرت علی کو اکیلا دیکھ کے اس نے خنجر کا وار کیا اور خنجر کو یوں بھگاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو لہراتے ہوئے جب یہ بھاگا، حضرت حسن پیچھے سے آ رہے تھے کہ بابا جان پہلے گئے ہیں تہجد میں جاؤں. تو یہاں چادر تھی کندھے پہ، اور اس دور سے آتے ہوئے اس کے خنجر پہ چمک دیکھی نا خون کی. 21 کو سورج ہوتا تو چاند ہوتا تو ہے کچھ نہ کچھ اس میں. تو اس چادر کو یوں گھمایا، الٹا گھما کے اس کے ہاتھ یوں پیچھے سے باندھ کے اس کو جو ہے نا درخت کے تنے سے باندھ دیا. کہ میں نہیں جانتا تو کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، لیکن ابھی ابو اس راستے سے گئے ہیں، میں وہاں ان کی خیریت معلوم کر لوں پھر تجھے آ کے چھوڑوں گا. یوں بہادر ہے حسن، یوں بہادر ہے. تنہا لڑا ہے، اکیلے لڑا ہے. اس نے صلح کی ہے کوئی مجبوری میں نہیں کی، بزدلی میں نہیں کی، کوئی ڈر کے نہیں کی، دم کے نہیں کی. اس بندے نے کوئی جھک کے صلح نہیں کی، سر بلند رکھ کے صلح کی ہے. تو صلح حسن کو مان لینا چاہیے. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح سے پہلے کی بات ہے. حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ کی مکاشفت چل رہی ہے، مناقشات چل رہے ہیں، مشاجرات چل رہے ہیں. اسی دوران رومی کافر جو تھا وہ حضرت معاویہ سے اچھی بھلے وہ چوٹیں کھا چکا تھا. اسے پتا تھا معاویہ کی چوٹ ہے کیا،
لیکن اس بے ایمان نے سیدنا علی المرتضیٰ کی گستاخی کرتے ہوئے حضرت علی کو کوفہ ایک خط لکھوا کے بھیج دیا کہ علی میری بیعت کر اور میرا بن جا، میرے ساتھ ہو جا، اگر میری بیعت نہیں کرے گا تو میں تیری حکومت کو پکڑ لوں گا۔ یہ وہ اس نے سمجھا آپس میں لڑے ہوئے ہیں نا مسلمان، تو حضرت معاویہ نے جو رحماء بینہم اور اشداء علی الکفار کی مثال قائم کی ہے، ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے جاسوسوں نے حضرت معاویہ کو بتایا کہ حضرت علی کو ایسا خط آیا ہے، اور حضرت علی نے ابھی جواب نہیں دے، وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کے پاس ابلک نسل کے گھوڑے ہوتے تھے، ان گھوڑوں پہ اپنے بندے کو بٹھایا اور کہا روم کی سلطنت میں جا کے میرا جواب دے آؤ۔ کہا معاویہ آپ کو تو خط نہیں آیا، کہا میرے بھائی کو آیا ہے، وہ ہماری گھر کی باتیں ہم گھر میں حل کریں گے، غیر کیسے بولے ہم پہ۔ تو حضرت معاویہ نے جو خط شروع کیا ہے اس خط کے انداز سنیں۔ کہا یا لعین الروم لئن لم تنتہ وترجع الى بلادک ولأصطلحن انا وابن امی ولأضيقن علیک الارض بما رحبت۔ کہا رومی کتے یہ بات ذہن میں رکھ کہ جو تو فوجوں کی پیش قدمی کر کے علی المرتضیٰ پہ حملے کا ناپاک ارادہ رکھتا ہے، میرے اس خط ملنے کے بعد ایک سیکنڈ بھی دیر نہ کرنا، اپنی فوجوں کو واپس لے جاؤ۔ نہ لے گئے وترجع الی بلادک، اپنے شہر تک اگر تم واپس نہ گئے، لأصطلحن انا وابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میں یوں اپنی جنگیں چھوڑ کے صلح کروں گا، وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ، پھر تمہیں زمین میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، تو پھر مجھے دیکھے گا میں کیسے آؤں گا۔ اسے کہتے ہیں اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی تو حد کی، فرمایا ان کا اور ہمارا ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہمارا اور معاویہ کا قرآن ایک، شریعت ایک، دین ایک، نبی ایک، خدا ایک، اسلام کی دعوت ایک۔ ان میں سے چند لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم قتل عثمان میں شریک ہیں، واللہ ونحن براء، خدا کی قسم میں علی کہہ رہا ہوں میرا ہاتھ عثمان کے قتل کے خون سے بری ہے۔ دیکھو اتنی جنگوں کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم ایک جیسے ہیں، ہماری دعوت ایک ہے۔ اسے کہتے ہیں رحماء بینہم اشداء علی الکفار۔ کچھ بھی ہو نا اپنوں کو سینے سے لگایا، غیروں کے لیے کیا آپ نے سینہ رکھا؟ وہ کہتے ہیں نا غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ اپنوں سے کہا ہوتا، کچھ اپنوں سے سنا ہوتا۔ آج امت بنانے کے لیے لوگوں کو غیروں کے اوپر رونا آتا ہے، غیروں کے مسئلوں پر بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھائی اپنوں کو قریب کرو، اپنوں کو، غیر تو غیر ہے، اپنوں کو قریب کرو۔ میں نے ایک بندے کو کہا تجھے غیر پہ بڑا اچھی پیار نظر آتا ہے، اپنے پہ نہیں۔ اس نے کہا جی جوڑ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ جوڑ تو نہیں ہے، غیر کو اپنے سے ملانا جوڑ کیسے ہے؟ وہ خدا کے بندے یہ شیشے کا گلاس ہے، یہ کانچ کا گلاس ہے، یہ ٹوٹ جائے تو اسے جوڑ لگے گا وہی جو اس کا حصہ ہے، نہیں سمجھے؟ اسے جوتی کا ٹکڑا کاٹ کے جوڑ نہیں لگے گا، اسے کوئی لکڑی کا ٹکڑا کاٹ کے جوڑ نہیں لگے گا، جوڑ وہ ہے جو اس کا حصہ ہے۔ اہل اسلام کو اہل اسلام سے جوڑو، اہل کفر کو اہل اسلام سے جوڑتے ہو، یہ کون سا جوڑ ہے؟ جوڑ نہیں ہے، یہ توڑ ہے۔ تو رحماء بینہم اور اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی صفت۔ اگلا جملہ تراہم رکعا سجدا، کہ ان کی نمازیں، ان کے رکوع اور سجدے دنیا میں مشہور ہیں اور واقعی مشہور ہیں۔ صحابہ کی نمازیں اور اہل بیت کی نمازوں پہ دیکھو نا بندہ حیران ہو جائے، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نمازیں، یہ جو 26 محرم کو حضرت عمر فاروق پر وار ہوا ہے، اور ابن اثیر الجزری نے اسد الغابہ میں اور امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے 26 ذی الحجہ کو وار ہوا ہے، یکم محرم کو حضرت عمر دنیا سے گئے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں حوالہ نوٹ کرنا، ورنہ لوگ یکم محرم کی شہادت ماننے سے انکاری ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان 4 دنوں میں خون مسلسل جاری رہا، ہر وقت پہ نایا وضو اور طہارت کر کے نماز کی ادائیگی پھر بھی کرتے تھے۔ سیدنا علی کے بارے رضی اللہ عنہ، یہ صحابی کی بات، اب اہل بیت کی سنو۔ حضرت علی کے بارے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ لکھا ہے جب پاؤں کی ایڑی میں تیر لگ گیا تو حضرت علی نے نماز شروع کی، پھر وہ تیر نکال لیا گیا جو پہلے نہیں نکلتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، زرار بن زمرہ کنانی کہتے ہیں کوفہ کی مسجد میں تہجد کے وقت حضرت علی نماز پڑھتے اور نمازوں میں کہتے یا دنیا قد ابتو کے سلاس اگر ررتنی زادی قلیل و سفری طویل، دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے میری نیکیاں کم ہے، میرا سفر زیادہ ہے۔ اللہ حضرت علی جیسا بدلہ کسر نفسی کر رہا ہے، جس کو حضور نے فرمایا کہ تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے۔ میں یوں کہوں نا جس کی جنت کی پلاٹ کی الاٹمنٹ ہو چکی ہے تو یہ بے جا نہیں ہے،
وہ اپنے نیکیوں پر یوں اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اور آج ہم گناہوں پہ نہیں روتے، آج ہم گناہوں پہ نہیں روتے۔ میرے دوستو، یہ بدلنے کے لیے بندہ ان پروگراموں میں آئے، یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے ان جلسوں میں آئے کہ میں خود کو بدلوں۔ جب ہم اس نیت سے آئیں گے نا کہ شریعت سننا ہے، پھر ہم اپنے اوپر لاگو کریں گے، اور جب ہم اس نیت سے آئیں گے اس کو جواب دینا ہے، اس کو جواب دینا ہے، پھر اپنے اوپر بندہ لاگو نہیں کر سکتا شریعت۔ میں نے تبھی آپ کو شروع میں کہا کہ اس لیے آؤ کہ ہم دین کے محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت علی فرماتے دنیا تو مجھے دھوکہ دے گی، جا، تیرا میرا کیا واسطہ، تیرا میرا تو ایسے واسطہ ہے جیسے خاوند بیوی کو 3 طلاق دے دے، کوئی واسطہ نہیں رہتا، تیرا میرا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں سے دیکھو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو رب نے مقام کیا دیا ہے۔ یہ علی ہے جو اہل بیت کا ایک عظیم جو ہے نا کیا کہتے ہیں چشم اور چراغ ہے۔ یہ ہے نماز، اور یہ ہے زکوٰۃ، یہ ہے روزہ، یہ ہے ان کی تلاوت۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جلالین کے حاشیے پر موجود ہے۔ ایک محتاج آیا ہے، اس محتاج کو احتیاج چاہیے تھی، بھی کوئی صدقہ دے دے، تو علی المرتضی نماز میں محسوس کیا کہ اسے کچھ چاہیے۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی تھی جو اس وقت اس زمانے کی چاندی کی تھی، اس کو رکوع ہی کے دوران اپنی انگلی سے یوں نکالا اور یوں دے دیا۔ رکوع ہی کے دوران وہ سجدہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں نماز میں صدقہ کر دیا۔ اسے نمازیں کہتے ہیں، اللہ سے بھی تعلق جاری ہے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں صدقات بھی ہو رہے ہیں۔ یہ امام جو ہے نا کیا کہتے جلال الدین سیوطی کی جلالین کی حاشیے پہ دیکھ لینا، اس پر یہ آپ کو واقعہ ملے گا۔ قرآن کریم نے اس پر وَهُمْ رَاكِعُونَ کی آیت کے تحت نے لکھا ہے۔ چلیں اگلا بات، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ یہ لوگ آپس میں کیسے تھے، ان کی ترتیبیں کیا تھی؟ کہ يَبْتَغُونَ، يُتَفَتِّشُونَ نہیں فرمایا، ایک تفتیش ہوتی ہے، ایک ابتغاء ہوتی ہے۔ تفتیش سرچنگ، اوپر سے دیکھنا، جیسے پولیس والے کہتے ہیں دیکھو کوئی چیز تو نہیں ہے، کوئی تلاشی لو، اسے کہتے ہیں تفتیش۔ اور دل کو جانچنا اسے کہتے ہیں ابتغاء۔ تو فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ اوپر اوپر سے ایمان والے نہیں ہیں، ان کا دل ایمان والا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضامندی دل سے ڈھونڈتے ہیں۔ ورضوان، اور کیا؟ اللہ کی رضامندی ڈھونڈتے ہیں۔ میرے دوستو، ڈھونڈنے کے 2 کام ہیں۔ قرآن کریم میں ڈھونڈنے کے معنی میں کئی معنی آتے ہیں۔ بل نحن محرومون، سورۃ قلم کے پہلے رکوع کو دیکھ لو، کچھ لوگ ڈھونڈنے نکلے تھے، ملا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ صحابہ جو ڈھونڈتے ہیں اللہ کی رضامندی اور اللہ رب العزت کا فضل ڈھونڈتے ہیں، کیا ان کو یہ فضل اور ان کو یہ نعمت ملی بھی ہے یا نہیں ملی؟ کیا یہ اپنی تلاش میں، اپنے ڈھونڈنے میں، اپنے مانگنے میں کامیاب بھی ہوئے یا نہیں؟ قرآن کریم پر دور نہ جائیے، اگلا صفحہ کھول لیجیے۔ اگلے صفحے پہ اللہ رب العزت نے جو جملہ ارشاد فرمایا یاد رکھو، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صحابہ کرام کو ایمان سے پیار ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے اللہ نے ایمان کو خوبصورت کر کے ان کے دل میں رکھ دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ان کو کفر ناپسند ہے، وَالْفُسُوقَ، گناہ ناپسند ہے، وَالْعِصْيَانَ، رب کی نافرمانی ان کو ناپسند ہے، أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، ہدایت ان میں بند ہے، فضلا من اللہ ونعمہ، ان کو اللہ کا فضل بھی مل چکا ہے، نعمت بھی مل چکی ہے۔ جو فضل ڈھونڈ رہے تھے، جس فضل کی تلاش تھی، اللہ فرماتے وہ ان تلاش میں کامیاب ہو گئے ہیں، وہ ان کو تلاش میں سب کچھ مل چکا ہے۔ اچھا واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت کا علم بھی کامل، اللہ کی حکمت بھی کامل ہے۔ علم بھی کامل، حکمت بھی کامل ہے۔ علم کا معنی میں نے دینا انہیں ہے، حکمت کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اور اہل بیت اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، جن کو رضا مل چکی ہے، فضل مل چکا ہے۔ آپ اور ہم کہاں ہیں؟ ہمیں بھی تو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور رضامندی کیسے ملی؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سورۃ بینہ میں اگلا جملہ، اولئک ہم خیر البریہ، رب کی رضامندی ملی ہے، ایسی ملی ہے کہ بریہ بر سے نکلا ہے۔ بر خشکی کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا باہری فوج پانی والی، ایک ہوتا ہے بری فوج زمینی۔ اولئک ہم خیر البریہ کا جتنی دنیا کی زمین ہے نا جو خشکی کے ٹکڑے ہیں، اگر بہترین طبقہ دیکھنا ہے تو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ملیں گے۔ خیر البریہ دنیا کا بہترین طبقہ ہے تو آپ کو یہی ملے گا۔ اچھا جب ان کو مل گیا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں آپ کو سجدے کا اثر نظر آئے گا۔ 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد محراب والا نشان ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ بعض بندوں کے چہروں میں
وہ نور کی چمک موجود ہوتی ہے کہ بندہ آنکھ ملا کے نہیں دیکھ سکتا، یا دیکھتا ہے تو اللہ منہ سے نکلتا ہے، جب دیکھیں تو آپ کے منہ سے اللہ نکلے گا. تو اسے کہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ نماز پڑھے اس کا کبھی ماتھے پہ نشان نہ ہو تو آپ یہ نہ کہنا کہ تیری نماز قبول نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس طرح کے فتوے نہیں ہونے چاہیے، ورنہ پاکستان میں آپ کو ہر بندہ مفتی، ہر بندہ ڈاکٹر ملتا ہے. سچی صحیح حقیقت میں کہہ رہا ہوں. آپ میڈیکل سٹور پہ جاؤ، آپ کو دوائی ملے گی نہیں ملے گی؟ آپ غیر ملک کہیں میڈیکل سٹور پہ جاؤ، دوائی نہیں ملے گی جب تک ڈاکٹر کی پرچی نہیں ہوگی. پاکستان میں ہر بندہ جو میڈیکل چلا رہا ہے نا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے میڈیکل ہوتی کیا ہے، وہ بھی آدھا ڈاکٹر بنا ہوا ہے. یہ سر کے درد کی ہے، یہ پیٹ کے درد کی ہے. ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفتی ہے. اجی میں نماز پڑھ لی ہے فلانی جاتے وائنتے، ہو گئی ہو جاتی، اللہ قبول کرے دے، اللہ قبول کرے. چل، اس کو نہیں پتہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، کوئی نماز ہے یا نہیں ہے، نماز کی ترتیب ہے کہ جی نہیں، ہو جاتی. ہر بندہ مفتی، ہر بندہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے. یہ ہر بندہ مفتی اور ڈاکٹر والا چکر چھوڑے. یہ وہ لیں جو وہ ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی دلیل موجود ہو. تو چہرے پر نشان نہ ہو، چلتے رہی نمازوں کو بول رہے ہوئے، جی نہیں، چہرے پر نشانہ جانا بھی ہے، لیکن اس نشان سے ہٹ کے جو چہرہ نبوی پر اور چہرہ صحابہ پر، چہرہ اہل بیت پر جو نور ایمان کی چمک ہوتی تھی، اصل مراد وہ ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ کرام کے چہروں کو غیر مسلم دیکھ کر چھوڑو صحابہ کی بات، صحابہ کے بعد کی بات کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مایہ ناز شاگرد ہیں جو بچپن میں امام صاحب سے پڑھنے آئے ہیں. چھوٹے تھے جب وہ آئے پڑھنے تو امام صاحب نے کہا میں تجھے داخل کیسے کروں، بچہ ہے کیسے بٹھاؤں؟ کہا پہلے قرآن حفظ کر لو پھر آ جانا، کیونکہ میں یہاں جسے بٹھاتا ہوں وہ حافظ ہوتا ہے. بات تو ٹھیک تھی. وہ بچہ جمعے والے دن آیا تھا، ہفتے والے دن سے مجھے پڑھائیں، تو امام صاحب نے اسے بھگا دیا، وہ چلے گئے. وہ اگلے جمعے کو پھر آ گیا، جی ہفتے والے دن مجھے داخلہ دے. کہا بیٹا میں نے تجھے کہا تھا حافظ بن کے آؤ. پھر کہ جی ایک ہفتے میں نے قرآن حفظ کر لیا. امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. باقی علوم کی تکمیل انہوں نے قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم امام ابو یوسف سے کی ہے رحمہ اللہ. تو امام محمد بن حسن شیبانی امام شافعی کا استاد بنتا ہے. امام شافعی نے ایک موقع فرمایا وحفظت عن محمد وقر بعیر، کہ اونٹوں کا لشکر جتنی کتابیں لے کر جائے نا، میں نے اتنے مسئلے محمد امام سے پڑھ کے سیکھے ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا حسن، ان کی عبادت پہ، ان کے چہرے کی خوبصورتی، ان کے علم کا نور کیسا تھا. ایک غیر مسلم ایک بار آیا بغداد اور امام محمد سے اس کی ملاقات ہوئی. اس نے علوم دیکھے، باتیں سنی. دیکھ دیکھ کے وہ ماہر بندہ اپنے دور کا، وہ کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں. حسن صورت، حسن سیرت کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. تو کسی نے بات میں کہا کہ آپ نے کوئی بحث تو نہیں کی، دلیل تو نہیں مانگی. اس نے کہا دلیلیں سنی ہیں، لیکن میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ میرا علم ان کے سامنے زیرو ہے. وجہ مسلمانوں، ھذا محمدکم الاصغر وکیف محمدکم الاکبر. یہ تمہارا چھوٹا محمد ہے، تمہارا بڑا محمد کیسا ہوگا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ ہے نور ایمان کی ترتیبیں، یہ ہے نور ایمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر نور ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر ایمان لانے سے پہلے بیت المقدس کے سفر پہ تھے، کسی جگہ راستہ گھوم گئے تو ایک بندے نے حضرت عمر کو کھانا کھلایا اور قافلے میں جا کر پہنچایا اور کہا عمر اس جگہ مجھے لکھ دے کہ جب تو حکمران بنے گا تو مجھے یہاں زمینوں پر ٹیکس نہیں لگائے گا، میری زمینوں پہ. حضرت عمر نے فرمایا جو میں کہاں حکمران بنوں گا، میں تو خطاب کا بیٹا، اگر اونٹ نہ چلاؤں میرا ابا مجھے تھپڑ مارتا ہے، آپ مجھے حکمران کرنے کا. جی نہیں، لکھ دو. یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت عمر نوجوان تھے، بچپن میں لاؤ بالی میں لکھ کے دے دے. جی ٹھیک ہے. جب حضرت عمر ایمان لائے، پھر اس کے بعد حضور کے ساتھ رہے، قرآن اترا، ہجرت کی، حضور پاک دنیا سے گئے. ابو بکر کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے، بات ذہن سے نکل گئی. فتح بیت المقدس کے لیے جب وہاں بیت المقدس کا سفر کیا اور وہاں قانون عدل انصاف نافذ ہو رہا تھا تو ایک بوڑھے آدمی دو نوجوانوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آیا. حضرت عمر کو آ کر کہتا ہے کہ مجھے پہچانا، میں وہی نوجوان ہوں جس کو تو نے یہ تحریر لکھ کے دی تھی، آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اپنی اس بات کو پورا کر لو. حیرانگی ہو گئی، یار یہ کیا مسئلہ ہے. وہ پوری بات پچھلی یاد آ گئی، پھر پتہ چلا ہاں لکھ دیا تھا. تو صحابہ کے مشورے سے جب اسے ٹیکس معاف ہو تو اس نے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا. یہ پوچھا تو نے اس وقت کیسے پہچانا تھا؟ کہا میں تورات انجیل کا عالم تھا، وہاں جو نشانیاں لکھی ہوئی تھی میں نے تجھ مسافر کو یا راستے میں بھٹکتے دیکھا کہ کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے، تو وہ تمام نشانیاں تیرے چہرے میں موجود تھی. سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں میں یوں موجود تھا، یوں نظر آتا تھا.
آپ تاریخ مکہ المکرمہ پڑھیں نا، آپ کو اس میں یہ واقعات ملیں گے کہ حضرت عمر کو لوگ جانتے کیسے تھے پہلے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تاریخ الخلفاء امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک خواب دیکھا ایک راہب کو بتایا ملک شام میں، تو اس راہب نے کہا کہ ایک نبی ہوگا، تو انت وزیر اللہ فی حیاتہ و خلیفۃ اللہ بعد مماتہ، ان کی زندگی میں ان کا وزیر بنو گے، بعد میں ان کے خلیفہ بنو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب مکہ مکرمہ آئے تو حضور نے اعلان نبوت کر لیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے آ کر اللہ کے رسول سے بطور ایمان کے بڑھوتری کے لیے کہا کہ آپ نے اعلان نبوت کر لیا ہے، کوئی بات ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا اس سے بڑی بات کیا آپ کو بتاؤں، الدلیل علی ما ادعی رؤیا کلتی رأیتہ فی الشام، شام میں خواب تو نے دیکھا ہے، باتیں مجھ سے پوچھتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں میں چیزیں ایسی موجود تھی۔ میرے دوستو یہ ان کا مسئلہ۔ اچھا آگا، ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، تورات انجیل میں ان کی نشانیاں کیسے؟ صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے، اس میں آپ کو ملے گا۔ حضرت صحابی ہیں دہیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ، یہ ان کے پاس تشریف لے گئے قیصر روم کے پاس، تو قیصر روم ایمان تو نہیں لایا لیکن ان کو اپنے خاص کمرے میں ایک ٹائم لے کر گیا اور ان سے کو جا کر کہا کہ یہ میں نے اسکیچ بنا، اسکیچ سمجھتے ہو؟ پرانے زمانے میں جو آج کل زمانے میں بھی اسکیچ بنایا جاتا ہے، ایک بندے کی شکل دیکھ لیں پھر سوچیں ان کی بھویں ایسے، ان کا ناک ایسے، ان کی کان ایسے، ان کی بینی ایسے، ان کی ٹھوڑی ایسے، ان کی داڑھی ایسے، ان کی ماتھا ایسے، اسے اسکیچ کہتے ہیں۔ اس نے کچھ اسکیچز بنائے ہوئے تھے، تو بادشاہ نے اسے کہا صحابی رسول کی نے جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے۔ کہا دو چھوٹیاں تصویریں یہ ہیں، کہا یہ میں جانتا ہوں، یہ ابو بکر ہیں اور یہ عمر ہیں۔ ابو بکر عمر انطاکیہ گئے بھی نہیں تھے اس وقت، جانتے بھی نہیں تھے وہ جگہ، لیکن وہ بادشاہ تصویریں بنا کر بیٹھے ہوئے، کیوں؟ وہ انجیل کا مولوی تھا، اس نے وہاں سے پڑھ چکا تھا، تو وہاں سے جو نشانیاں تھی کہ آخری زمانے میں جو بندے آئیں گے، تو اس نے بطور اسکیچ نشانیاں یہ اپنے پاس اس نے لکھنا شروع کر دی تھی اور اسے اس نے بنا لیا تھا۔ ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، ان کی باتیں یوں تھی، کذر اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ میرے دوستو یہ صحابہ کرام کی، اہل بیت عظام کی شروع کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایمان لائے تو کمزور تھے۔ کمزور کیسے ہیں؟ حضرت عمر ایمان لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جی عبادت، کہ اللہ کی عبادت کمرے میں نہیں، اب عمر ایمان لایا کھل کے ہوگی۔ کمزور ہیں، پھر طاقت آئی ہے، پھر وہاں گئے ہیں تو وہاں پھر تکلیفیں شروع ہو گئی ہیں، وہاں پھر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، وہ پھر اس کے بعد معاملہ ایسے کمزوری کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام پہ وہ مار کھائی ہے۔ فرماتے ہیں جب ان کے بالوں میں کنگھی کے لیے جو کنگا ڈالتے تو بال وہاں سے اکھڑے ہوئے کنگھی میں آ جاتے تھے، ایسی کمزوری تھی۔ پھر رب نے طاقت بھی دی ہے۔ حضرت علی فرماتے جب ابو ذر غفاری ایمان لائے تھے اور میرے ذمہ لگی تھی ان کی خدمت کہ آپ ابو ذر غفاری کو اپنے پاس ٹھہراؤ، تو کہا ابو ذر کو اپنے ساتھ لے کر چلنے بھی میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، مکہ کی بستی میں اتنی مشکلات تھی۔ کہ میں نے ابو ذر کو کہا ابو ذر غفاری، یہ غفاری ہے، غفاری نہیں ہے، یاد رکھیں، غفار ان کا قبیلہ ہے۔ ابو ذر غفاری ان کا اصل نام ہے جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی فرماتے میں نے ان کو کہا ابو ذر آپ اور میں چلیں گے، جب کہیں کوئی دشمن آئے گا نا میں بیٹھ جاؤں گا جیسے لوگ چھوٹے پیشاب کے لیے بیٹھتے، تو چلتے رہنا، میں پھر اٹھ کے تیرے ساتھ ہو جاؤں گا جب وہ چلا جائے گا۔ یوں کر کر کے علی المرتضیٰ اسے اپنے گھر لائے ہیں۔ آپ ذرا کعبۃ اللہ سے اور دار ارقم، اللہ آپ کو لے جائے کعبۃ اللہ، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی بار بار لے جائے۔ آپ دار ارقم سے شیخ ابی طالب علی المرتضیٰ کے گھر بوابۃ القریش کے قریب آ کر دیکھو فاصلہ ہے کتنا، اتنا فاصلہ بنتا ہی نہیں ہے، لیکن اس جیسی جگہ پہ بھی چلنا محال ہو جاتا تھا صحابہ کرام۔ شروع میں یوں کمزوریاں تھیں، پھر رب نے طاقت دی ہے، اور ایسی طاقتیں دی ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے قوت زبان بھی دی ہے، قوت دلیل بھی دی ہے۔ حضرت علی تلوار سے اس طرح لڑا کرتے تھے، اس طرح لڑا کرتے تھے کہ عام بندے کی مجال۔ جنگ بدر میں 3 انصاری صحابی مقابلے میں ادھر سے کافر آئے، تو انہوں نے دیکھو مدینے والے ہم سے لڑنے ہیں، کہا جی یہ چھوڑو، ہمارے قریشی ہمارے مقابلے میں لاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عبیدہ کو، حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو بھیجا، تو حضرت یہ تینوں گئے تھے۔ حضرت علی نے پہلی بار میں شیبہ کا سر قلم کیا، اور حضرت علی کی اس طاقت کے بارے میں آتے ہیں جب برحق کے سامنے حضرت علی گئے تھے، عمر میں چھوٹے تھے، تو برحق نے دیکھ کے کہا بچوں کو بھیجے راضی نامے کے لیے، میں راضی نامہ نہیں کرتا۔ تو حضرت علی نے جوش میں اسے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا،
کلیس غابات کریہ المنظرہ، کہا تو کیا جانتا ہے میں بچپن سے ماں کی گود میں میرے نان نے میرا نام شیر رکھا تھا، کہ میں تجھے وہ منظر دکھاؤں گا جس کو تو دیکھنا نہیں چاہتا، آپ مجھ سے 2 ہاتھ کر لیں۔ مرحب کی تلوار علی المرتضیٰ کی ڈھال پہ پڑی تو اس کی تلوار کٹ گئی اور وہ حواس باختہ ہو گیا کہ اب میرا ہتھیار ٹوٹ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا جا اپنی دوسری تلوار لے، اس نے پیچھے دیکھ کے تلوار لی۔ جب حضرت علی نے اسے قتل کیا تو فرمایا کہ علی کبھی نہتھوں پر وار نہیں کیا کرتا۔ پھر اللہ نے مضبوطی بھی تو دی ہے نا۔ پھر معاملات اسے کہتے ہیں فاستویٰ علی سوقہ، یوں معاملہ کئی واقعات ہیں ان کے، کئی واقعات ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ پریشان ہے، حضرت فاطمہ پریشان ہے، رسول اللہ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں جسم مبارک پہ وہ سجدے کے اوپر یہ اوجری رکھ دیتے ہیں اور یہ انہیں گرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا اے میری بیٹیوں یہ بات یاد رکھنا، کوئی کچا اور پکا گھر ایسے نہیں ہوگا جس گھر میں تمہارے باپ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ آیا دن، اور وہی دن بھی آیا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے سلطنت بڑھائی۔ ابو جعفر خلیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہرے تھے اور آسمان سے بادل جو جا رہا تھا، اس نے کہا بغداد میں برس، یہاں ہمیں بارش کی ضرورت ہے، گرمی ہے۔ تو بادل جا رہا ہے، یہ بادل کہہ رہا ہے برس یار، یہاں پانی دے۔ اب بادل کیا جواب دے؟ جب بادل آگے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا اچھا جہاں بھی برسے گا مسلمانوں کی حکومت اتنی بڑی ہے، اس کا خراج بھی مسلمانوں کے سلطنت میں آئے گا۔ پھر اللہ نے طاقت دی ہے فاستویٰ علی سوقہ یعجب الزراء، کا ادھر صحابہ کرام کی یہ مضبوطی، اہل بیت عظام کی قوت دیکھ کے رسول اللہ خوش ہوں گے۔ لیغیظ بہم الکفار، جس کے دل میں کفر ہے وہ جل جائے گا، جس کے دل میں بغض ہے وہ جل جائے گا، جس کا سینہ ایمان سے خالی ہے وہ جل جائے گا۔ اہل بیت اور صحابہ کا دل دیکھ، شکل دیکھ کے جس کا سینہ ٹھر جائے وہ مسلمان ہے، جس کا سینہ جل جائے وہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ضرور جلے گا۔ تو میرے دوستو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، فرمایا رب نے وعدہ کر دیا ان لوگوں سے نیک عمل کی بنیاد پہ۔ کیا وعدہ ہے؟ مغفرہ، نیکیاں کرو، اگر کوئی کمی رہ گئی نا، کچھ اوپر نیچے بات آ گئی تو مغفرہ، مغفرہ مغفر سے نکلا ہے۔ مغفر کہتے ہیں فائٹنگ کیپ، جنگی ٹوپی، فارسی میں خود کہتے ہیں جو سر پہ رکھی جاتی ہے، دوسرے لفظوں میں بلٹ پروف جیکٹ۔ بلٹ پروف جیکٹ جو ہوتی ہے نا اس پر گولی اثر نہیں کرتی، یہ بلٹ پروف کیپ پر گولی اثر نہیں کرتی، اسے کہتے ہیں مغفر۔ فرمایا میرے صحابہ آپ نیکیاں کرو، کچھ غلطی ہو گئی تو مغفرہ، میں تمہیں ایسا بلٹ پروف کر دوں گا آپ گناہ پروف ہو جاؤ گے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی لیے پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پر کسی قسم کا قبر کا عذاب کوئی نہیں ہے، کسی قسم کا قبر کا عذاب کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ اور اہل بیت میں کسی کو کوئی عذاب نہیں ہے، دنیا کی ایک دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایک بندے نے مجھے کہا میرے پاس تو ایک واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر میں دفن ہوئے تو قبر نے زغطہ کیا، حضور نے تسبیح پڑھی تو زغطہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا بے وقوف، پہلے زغطے کا معنی بھی تو دیکھ لیتا کہ زغطے کا معنی عذاب ہوتا ہے۔ زغطہ کسے کہتے ہیں؟ وہ زغطہ کیا تھا، عذاب نہیں ہوا تھا۔ وہ زغطہ اور عذاب میں بڑا فرق ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، سنیں۔ مولانا ماشاءاللہ صحت مند ہیں، میں ان کے ساتھ آؤں اور یہ مجھے گلے مل کے یوں دبائیں تو میں کہوں گا مول سے چھوڑا گزارا، میرے تو نکے نکے پیو مان ہے، کچھ چھوڑا گزارا۔ لیکن یہ دوستی میں دبائیں گے نا تو دوستی میں دبانا پیار والا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ قبر میں گئے تو قبر نے ان کو دبایا پیار والا، واہ صحابی رسول عظیم بندہ میرے پاس آ گیا جس نے پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر کے حکم سے کافروں کا فیصلہ کیا تھا۔ سعد بن معاذ کے گھٹنے میں نیزہ لگا تھا نا، اور وہ بیماری میں تھے، تکلیف میں تھے، زخمی تھے، تو یہودیوں نے کہا تھا ہم آپ سے فیصلہ نہیں کراتے، سعد بن معاذ سے کراتے۔ حضور نے فرمایا جی اس سے کراؤ۔ سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا، سورۃ حشر نے اس فیصلے کو تفصیل سے بیان کیا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصول، یہ پڑھے نا حیران ہو جاتا ہے بندہ، اس فیصلے پہ حضور راضی ہوئے ہیں، یہ ایک تفصیلی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے، اللہ کے رسول اپنے پاؤں کے پنجوں پہ ان کے جنازے میں چلے، فرمایا اتنے فرشتے آئے ہیں کہ میں پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ اہتز عرش الرحمن بموت سعد، فرمایا سعد کی وفات سے اللہ کا عرش ہل گیا۔ اس جنازے میں تھے، جب رسول اللہ نے قبر میں رکھا تو قبر نے سغطہ کیا، سغطہ مانے گلے ملی پیار سے، اور حضرت سعد کی پریشانی ہوگی یار یہ قبر کا مسئلہ کیا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحنا، کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبرنا۔ حضور نے تسبیح پڑھی اور تکبیر پڑھی، ہم نے بھی تکبیر اور تسبیح پڑھی۔ پھر فرمایا قبر زغطہ کر رہی تھی، میری جو ہے نا تسبیح اور تکبیر سے اللہ نے یہ چیز بھی ہٹا دی۔ یعنی
دو دوست ایک دوسرے کو دبا کے گلے ملتے ہیں، استاد سامنے آ جائے تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ قبر تو خوشی میں کر رہی تھی اور عذاب نہیں تھا، کسی باتیں کر رہے. تو اس لیے کسی صحابی اہل بیت کو قبر کا عذاب کوئی نہیں ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضور علیہ السلام دو قبروں سے گزرے تھے، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے اور ایک کو چغل خوری کی وجہ سے، تم تو کہتے ہو عذاب نہیں ہے. تو یہ تو قبر والے مسلمان تھے نا، کیونکہ گناہ پہ عذاب ہو رہا تھا. کافر ہوتے تو کفر پہ ہوتا. میں نے کہا جی سبحان اللہ، میں بھی کہتا ہوں مسلمان تھے، گناہ پہ عذاب ہو رہا تھا، لیکن یہ مسلمان صحابی بھی تھے، وہ پرانی امتوں کے تھے، تم نے صحابی بنا دیا. صحابیوں نے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے اس حدیث پاک کی شرح میں ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری کی 18 جلدیں کھنگالی ہیں، علامہ عینی کی 18 جلدیں عمدۃ القاری کھنگالی ہیں، کسی نے نہیں لکھا یہ صحابی تھے، پچھلی امتوں کے لوگ تھے. تو اسی لیے کسی صحابی کو قبر کا کوئی عذاب نہیں ہے، کسی اہل بیت کے فرد کو قبر کا کوئی عذاب نہیں ہے. جی بالکل. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.